السلام علیکم، میں ہوں شیخ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹائمز۔ حمید فریدی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 76 وبائی ہیجان، ایپیسوڈ نمبر 1۔ ناظر محل ایک بہت پرانی عمارت تھی۔ اس کے بعض حصے ٹوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح و سالم حصوں میں پہنچنے کے لیے صدر دروازے کا قفل کھولنا ضروری تھا، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ 20-22 فٹ اونچی دیواریں پھلانگی جائیں۔ یہ عمارت پچھلے دور کی یادگار تھی اور شہر کے اس حصے میں آباد تھی جسے آج بھی پرانے شہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں کی اکثر عمارتیں پرانی اور مرمت طلب تھیں، لیکن بہت کم ایسی تھیں جو آباد نہ ہوں۔ غیر آباد عمارتوں میں نادر محل بھی تھا۔ ایک دن آس پاس والوں کو معلوم ہوا کہ نادر محل بھی کرائے پر اٹھ گیا ہے۔ اس کے مالکان نئے شہر کے ایک جدید طرز پر آباد حصے میں رہتے تھے۔ کرائے پر اٹھنے کی خبر تو انہیں ملی تھی، لیکن ابھی تک اس میں کسی نے رہائش نہیں اختیار کی تھی۔ 3-4 دن بعد نادر محل کے صدر دروازے پر ایک ٹیکسی رکی اور 4 آدمی اترے جن کے جسموں پر بہترین قسم کے سوٹ تھے۔ ان میں سے ایک نے صدر دروازے کا قفل کھولا اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ صدر دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ اب وہ ایک لمبی سی نیم تاریک راہداری میں تھے جو ابابیلوں اور چمگادڑوں کی بیٹ کی بدبو سے گونج رہی تھی۔ راہداری سے گزر کر وہ صحن میں آئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سال ہر سال سے کوئی ادھر نہ آیا ہو۔ چاروں وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ دفعتاً ان میں سے ایک نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک چھوٹی سی سرخ جھنڈی لہریں لے رہی تھی۔ وہ صحن سے گزر کر وسیع دالان میں پہنچے۔ یہیں کے ایک دروازے پر جھنڈی لہرا رہی تھی۔ چوڑے شانے والے آدمی نے مڑ کر اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسے توقع تھی کہ یہ کمرہ بھی نیم تاریک اور گرد و غبار کے اٹا ہوا ہوگا، لیکن اس کے برخلاف اس کی صاف ستھری فضا نے اسے متحیر ہونے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کے وسط میں چمکدار سطح والی ایک بڑی سی میز بچھی ہوئی تھی، لیکن اس پر جو چیز نظر آئی اس نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ کسی آدمی کی کھوپڑی کی ہڈی تھی۔ شفاف اور چمکدار دانتوں کی سفید سفید قطاریں بڑی بھیانک لگ رہی تھیں۔ چوڑے شانے والا اپنے ساتھیوں سے کچھ آگے بڑھ آیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تینوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بیک وقت اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کھوپڑی کی طرف دیکھتا رہا، پھر میز کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، اس کا ایک ساتھی ہاتھ اٹھا کر پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا۔ پتہ نہیں یہ کون سا شیطانی چکر ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ چوڑے شانے والے نے لاپرواہی سے گردن جھٹک کر کھوپڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں۔ دوسرے نے بھی اسے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کھوپڑی پر پڑ ہی گیا، مگر پھر جھٹکے کے ساتھ ہٹ آیا۔ کھوپڑی سے عجیب قسم کی آواز نکلی تھی اور پھر اس نے دائرے کی شکل میں میز پر ناچنا شروع کر دیا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تینوں آدمی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوئے بھاگ نکلے، لیکن چوڑے شانے والا میز پر دونوں ہاتھ رکھے کھوپڑی کا ناچ دیکھتا رہا۔ یک بیک اس نے ہاتھ بڑھایا اور ناچتی ہوئی کھوپڑی کو پکڑ لیا۔ کھوپڑی رک گئی اور اب اس سے خارج ہونے والی بھنبھناہٹ بھی رک گئی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے میز سے اٹھایا، بھنبھناہٹ کی آواز پھر خارج ہونے لگی۔ اس نے کے نچلے حصے کو اپنی طرف کر لیا۔ 3 چھوٹے چھوٹے پہیے بڑی تیزی سے گردش کر رہے تھے اور ان کی یہی گردش بھنبھناہٹ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے کھوپڑی کو میز پر ڈال دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس قدیم عمارت کے ایک ایک گوشے میں چکراتا پھرتا رہا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ پوری عمارت کا چکر لگانے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں واپس آ گیا، مگر اب اس کھوپڑی کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا عمارت سے باہر آ گیا۔ صدر دروازہ بند کر کے وہ ٹیکسی کی طرف چل پڑا۔ ٹیکسی میں اس کے تینوں ساتھی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ چلو، اس نے غرا کر کہا۔ وہ سب خاموش تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ گرین سکوائر کے ایک ہوٹل کے سامنے اتر گئے۔ شام کے 3 بجے تھے۔ ابھی ہوٹلوں میں اتنی بھیڑ نہیں تھی
وہ ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ چوڑے شانے والا اپنے ساتھیوں کو خوار نظروں سے گھورتا رہا۔ ہم کیا کرتے ناگر؟ دفعتاً اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں اس کی توقع نہیں تھی کہ وہاں ایک ایسی کھوپڑی سے ملاقات ہوگی جو بڑے بڑے ہاتھوں کو چبائے بغیر نگل لیتی ہے۔ ناگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سنو یار، دوسرا ساتھی میز پر ہاتھ مار کر بولا، یہ کام ہمیں پاگل بنا دے گا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان حرکتوں کا مقصد کیا ہے۔ کیا اب تک تمہیں کسی کو دھوکہ دینا پڑا ہے؟ ناگر گرایا، نہیں۔ پھر کیوں دم نکل رہا ہے؟ کیا تمہیں معقول معاوضہ نہیں مل رہا؟ اس پکڑ دھکڑ کے زمانے میں یہ ملازمت ایک آسمانی انعام سے کم درجہ نہیں رکھتی۔ ہم صرف مقصد جاننا چاہتے ہیں ناگر۔ مقصد تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ ایسے حالات میں ہم چین سے نہیں سو سکتے۔ تم اب بھی چین سے سو سکتے ہو؟ نہیں، ایسے حالات میں ممکن نہیں۔ تو پھر حالات سے ہی پیچھا چھڑا لو، ناگر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نے طویل سانس لے کر کہا، تم اپنی کہو، وہ کھوپڑی کیسی تھی؟ بس کھوپڑی، ناگر مسکرایا، اور ناچ رہی تھی، اور پھر ناچتے ناچتے غائب ہو گئی۔ غائب ہو گئی؟ تینوں بیک وقت چلائے۔ ہاں، غائب ہو گئی، ناگر نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ میں؟ نہیں تو، تم خود ہی ڈر کر بھاگے تھے۔ یہ ہیں رستم کے بھتیجے، ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم خواہ مخواہ اپنی کھوپڑی خالی نہ کرو، ورنہ وہ بھی خالی ہو کر ناچنے لگے گی، ناگر نے کہکا لگایا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، تیسرا بولا جو کافی دیر سے خاموش تھا۔ ناگر ہی ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور تم پر ہزاروں روپے خرچ کر کے بیوقوف بن رہا ہے، ناگر نے مسکرا کر کہا۔ کون جانے کوئی لمبا چکر ہو، لاکھوں کے وارے نیارے، اور ہمیں بیوقوف بنا کر صرف ہزاروں سے کام نکالا جا رہا ہو۔ ناگر کو کون نہیں جانتا؟ دیکھو، ناگر نے دفعتاً سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، تم لوگ مجھے جواب دہ نہیں ہو، اور نہ میں نے تمہیں نوکر رکھا ہے۔ اگر تم الگ ہونا چاہتے ہو تو شوق سے ہو جاؤ۔ آہا، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ناگر کو اس لونڈیا سے روٹیاں ملتی ہیں؟ تمہیں کس سے ملتی ہیں؟ ناگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ناگر کا وقت بگڑ گیا ہے، اس لیے تم لوگ اس سے اس لہجے میں گفتگو کرنے کی ہمت رکھتے ہو۔